پاک بنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ پہلے فرض حج کریں یا بیٹی کی شادی؟ سوال پورا یہ ہے، ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر حج فرض ہو جائے مگر اس کی بیٹی جوان گھر میں ہو تو کیا اسے حج کرنا چاہیے یا پہلے بیٹی کی شادی کرنی چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بیٹی کا فرض ادا کر لیں پھر حج کو جائیں گے، جبکہ بیٹی کے لیے ابھی رشتہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کیا اس وجہ سے حج میں تاخیر کرنا جائز ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کا بہت ہی افسوسناک مسئلہ ہے۔ ہر جگہ یہی رجحان ہے کہ اگر گھر میں بیٹا ہے بیٹی ہے تو ہمارا ایک رجحان بنا ہوا ہے کہ ہم پہلے شادیاں کر لیں اس کے بعد میں حج کرنے چلے جائیں گے۔ زیادہ تر لوگوں کا رجحان یہی ہوتا ہے، جبکہ وہ صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے سب کچھ انہیں دیا ہے، مگر ان کا خیال یہ ہے کہ پہلے جو ہے ہمارے اوپر ان کی شادیاں کرنا لازم ہے۔ تو کیا ایسا سوچنا یا ایسا کرنا اور اس کی وجہ سے حج میں تاخیر کرنا یہ شرعی اعتبار سے درست ہے یا درست نہیں ہے؟ جس شخص پر حج فرض ہو چکا اس پر فرض ہے کہ اسی سال حج کو جائے، بلا عذر شرعی اس سال حج نہ کرنا گناہ ہے، اور فقہا نے جن اعذار کی وجہ سے حج کی ادائیگی فرض نہ ہونے کا حکم دیا ہے ان میں بیٹی کی شادی کو شمار نہیں کیا۔ جن وجوہات کی بنیاد پہ حج کو مؤخر کیا جا سکتا ہے تو ان وجوہات میں سے شادی کرنا یہ کوئی وجہ نہیں۔ شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا کہ بیٹی جوان ہے یا بیٹا جوان ہے تو پہلے آپ پہ شادی کرنا لازم ہے، اس کے بعد آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے، بلکہ شرعی اعتبار سے مسئلہ تو یہی ہے کہ اس پہ حج اگر فرض ہے تو پہلے وہ اپنا اس فریضہ ادا کرے، اس کے بعد آ کر کے بچوں کی شادیاں کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹی گھر میں جوان ہے اور پیسہ اتنا نہیں ہے کہ اس کی شادی میں خوب اچھے سے اخراجات کیے جا سکیں، تو جگہ جگہ جا کر کے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسجد میں چلے گئے، مدرسے میں چلے گئے، بازار میں چلے گئے، کہیں نہ کہیں کہ بھائی میری گھر میں جوان بیٹی ہے اور میرا کاروبار نہیں ہے یا میں کچھ کما نہیں پا رہا ہوں، شادی کرنا ہے مجھے، میرا تعاون کریں، تو یہ بھیک مانگنا ہی تو ہوا۔ ارے آپ دستے سوال جو ہیں دراز کر رہے ہیں اس چیز کے لیے جس کے لیے اخراجات لازم ہی نہیں ہیں، مگر یہ سب ہمارے معاشرے کی کمی ہے کہ ہم نے شادیوں کو اتنا سخت بنا دیا ہے کہ زنا آسان ہو گیا۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم شادی کو اتنا آسان بنا دیں کہ زنا کرنے پہ آدمی سوچے کہ کیوں کروں میں، مگر وجہ کیا ہے؟ ہم نے شادیوں کو مشکل بنا دیا، بچیاں جوان ہو گئیں، بچے جوان ہو گئے، کچھ لوگ ایسے ہیں پرواہ کر رہے ہیں مگر ان کے پاس اسباب نہیں ہے تو شادی نہیں کر پا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ بچے جوان ہو گئے انہیں فکر ہی نہیں ہے وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ بچے گناہوں میں مبتلا ہے۔ پہلے ہوتا تھا نکاح اور اب چل گیا ریلیشن شپ، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، دوستی کر لی کسی لڑکی سے اور ساتھ میں میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں وہ۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ ہماری کم عقلی اور ہماری بے وقوفیوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بچوں نے ایک حرام راستہ اختیار کر لیا۔ ہم نے جو ہے لڑکے والا سوچتا ہے کہ ساری دنیا مجھے دے دے لڑکی والا۔ ہر کسی کے گھر میں لڑکا ہی تو نہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر سب لوگ یہ سوچ لیں کہ ہمیں شادی ویسے کرنا ہے جیسے کہ ہمارے صحابہ کرام نے کی ہے، سرکار کے دور میں جیسی شادیاں ہوتی تھیں، رات کو رشتہ گیا، صبح کو بات پکی کر کے شام کو نکاح ہو گیا، نہ کچھ لے گئے نہ کچھ لے کے آئے، گئے نکاح ہوا، کھانا کھلایا اس نے تو کھلا دیا ورنہ اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، بس اب شادی ہو گئی۔ تو اگر شادی کو ہم ایسا آسان بنا لیں تو پھر زنا کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہ زنا کا دروازہ ہم نے خود کھول دیا اپنے بچوں کے لیے، جس کی وجہ سے ہم بھی گناہ گار ہیں اور بچے تو جو کر رہے ہیں وہ تو گناہ گار ہیں ہی۔ لہذا تو وہ بھیک مانگنا بھی شادی کرنے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حج اگر فرض ہے تو پھر اس کی وجہ سے حج کو مؤخر کر دینا، رکے رہنا،
تو یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا رہے گا۔ لہذا اگر فرض ہو چکا ہے حج آپ کے اوپر تو شادیاں وغیرہ آ کر کے بعد میں نپٹائیں، پہلے اپنے اس فریضے کو ادا کر لیں۔ فرماتے ہیں اس وجہ سے جو حج مؤخر کرے گا گناہ گار ہوگا، چند سال تک نہ کیا تو فاسق ہے اور اس کی گواہی مردود۔ کتنی سخت بات ہے! ایسا آدمی جس پہ حج فرض ہے بچوں کی وجہ سے کرنے نہیں جا رہا ہے، اور اس سال فرض ہوا، اس سال نہیں گیا، اگلے سال نہیں گیا، اگر 2-3 سال نہیں گیا وہ تو فاسق کہا جائے گا۔ پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب اگر کسی معاملے میں یہ گواہی دینے چلا جائے تو اس کی گواہی بھی شریعت معتبر نہیں کرتی، اعتبار نہیں کرتی۔ شریعت اس کی گواہی کا اعتبار نہیں کرتی، مردود الشہادہ قرار دے دیا گیا۔ لہذا حج اگر فرض ہے تو پہلے حج کرنا ہے۔ فرماتے ہیں مگر جب کرے گا ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے۔ دیکھیے زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ آپ پہ ابھی فرض ہو گیا، کسی وجہ سے آپ نے نہیں کیا، سال 2 سال 10 سال 20 سال گزار دیے، حج آپ پہ فرض ہے، تو اب آپ 20 سال کے بعد بھی کریں گے تو یہ قضا نہیں کہلائے گا بلکہ وہ ادا ہی ہے۔ مگر جو 10 سال 20 سال یا 5 سال آپ نے تاخیر کی ہے اس کا عذاب آپ کے سر میں ضرور رہے گا، اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر حج کرنے جائیں گے تو بچیوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں بچیں گے، تو یاد رہے کہ شادی کے لیے کثیر اخراجات کرنا نہ فرض ہے نہ لازم، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ ہوتا ہے۔ زیادہ اخراجات کرنا بعض صورتوں میں گناہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ لڑکے کی شادی ہے، باجا بھی منگا لیا صاحب، ڈھول تاشے بھی آ گئے، سمجھ رہے ہیں، طرح طرح کی خرافات ہیں اس میں شامل کر لی، تو یہ اخراجات تو ہیں، گناہی کا سبب تو ہیں۔ پیسہ دے کر کے آپ نے گناہ خریدا ہے، تو ایسے اخراجات تو شرعی اعتبار سے قابل قبول ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ ان چیزوں میں پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اتنی محنت سے کماتے ہیں اور اسے ایسے ہی لٹا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو پیسے کی بھی قدر کرنا چاہیے۔ ناجائز رسموں پر خرچ کرنا تو شریعت کے مطابق اور سادگی سے شادی کریں جس کے لیے کثیر مال ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی گانے بجانے میں اگر پیسہ خرچ کریں گے تو یہ ناجائز ہے، ایسی رسموں پہ خرچ کرنا یہ جو ہے ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ اور رہی بات سادگی سے شادی کرنے کی تو اس میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو حج کرنے سے رک جائیں اور شادی کے لیے جوڑتے رہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حج کرنا مفلسی پیدا نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں حج کرنے چلے گئے تو شادیاں کس سے کریں گے؟ ارے اللہ کی ذات پہ ایک مرتبہ بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ یہ حج ایک ایسی چیز ہے کہ فقیر غریب آدمی کو بھی مالدار بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حج جو ہے غنا کا سبب ہے، وہ مالدار بناتا ہے۔ اگر آپ اللہ کا فریضہ ادا کریں گے تو اللہ ہی نے وہ دولت دی اور اس میں اضافہ فرما دے گا، اور دولت آپ کو عطا فرما دے گا۔ لہذا حج کریں، مقدس مقامات پر جا کر دعا کریں، اللہ کریم بہتر اسباب پیدا فرمائے گا۔ ہم یہاں بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں، اگر یہی دعا جا کر کے کعبۃ اللہ شریف میں غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے کریں گے تو جلدی قبول ہوگی، اور اگر سرکار کے روضے کے سامنے بیٹھ کر کے سرکار کو وسیلہ بنا کر کے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ قبول ہی ہوگی، رد نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر ہم یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ حج کریں گے تو پیسہ خرچ ہو جائے گا؟ ارے جس رب نے ہمیں آج پیسہ دیا ہے وہ رب ہمیں بعد میں بھی تو دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، حج کرنے چلے جائیں، حج کا فریضہ ادا کر لیں، اللہ رب العزت اس حج کے صدقے میں بچیوں کی شادی بھی اچھے سے کرا دے گا انشاءاللہ۔ تو حاصل کلام یہی ہے کہ بچی اور بچوں کی وجہ سے حج کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حج اگر فرض ہو چکا ہے تو حج پہلے آپ ادا کر لیں، اس کے بعد شادیوں کی فکر کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر گناہ گار ہوں گے، مجرم بنیں گے اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔